السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم لوگ سپٹمبر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور سپٹمبر جنرلی سمر ویکیشنز کے بعد کلاسز شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ بچے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز دوبارہ چھٹیوں کے بعد جاتے ہیں، اور جو مدارس ہوتے ہیں، جو تعلیم دین کی علم کے حصول کے لیے مدارس ہوتے ہیں، ان کا جنرلی کیلنڈر جو ہے وہ رمضان کے بعد شروع ہو جاتا ہے، شوال سے۔ یہ سارے کے سارے جو اسکول کیلنڈرز، یونیورسٹی کیلنڈرز، کالج کیلنڈرز، مدارس کے کیلنڈرز ہیں، یہ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کے لیے ہیں، ایک اسکیڈول سیٹ کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان کے سب کے پیچھے جو پورا ایک پرنسپل ہے وہ ہے علم کا حصول۔ وہ دین کا علم ہو یا پھر باقی سائنسز جو ہیں، سیکولر سائنسز جو ہیں، یا پھر ورلڈلی سائنسز جو ہیں، یہ سارے کے سارے ان سائنسز کے حصول، ان کے علم کے حصول کے لیے یہ سارا سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ پہلے اس طرح کے سیٹ اپس نہیں ہوتے تھے، اس طرح کے اسکول سیٹ اپس نہیں ہوتے تھے۔ جنرلی 1-to-1 ٹیچنگ ہوتی تھی، یا پھر گروپ آف اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور وہ ٹیچر کے پاس آتے تھے اور ٹیچر ان کو پڑھاتے تھے۔ لیکن ہمیشہ سے انسان کی فطرت رہی ہے کہ انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا آج کل کا جو فوکس ہے وہ صرف دنیاوی علم کا حصول رہ گیا ہے، جس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ان سارے علم کو حاصل کیا جائے، میتھمیٹکس حاصل کی جائے۔ میتھمیٹکس تو بلکہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، میراث کے مسائل ہوں، وراثت تقسیم ہونے کے، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، کس طرح سے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے، اس کے اندر اگر میتھمیٹکس نہیں آئے گی، حساب نہیں آئے گا، تو ہم یہ کیسے کر سکیں گے؟ لائک وائز بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، ایون لینگویجز، انگلش لینگویج ہو گئی، یا پھر اردو لینگویج ہو گئی، یا پھر جتنی بھی ادر لینگویجز ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ان سب کے علم کو حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ یہ جو علم ہے ان کے حاصل کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ ان سارے علوم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کا دماغ کھلتا ہے، انسان کی انڈرسٹینڈنگ لیولز بہتر ہوتی ہیں۔ آف کورس انسان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے۔ تو اسکول میں جو جاتے ہیں بچے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ڈیفینیٹلی ان کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ ان کو ایک بہت میچور انسان بناتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سارے یہ جو سارے علوم حاصل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دین کے علم کا حصول بھی لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صرف ان سٹڈیز کے پیچھے پڑا رہے اور دین کے علم کے حاصل کرنے کی کوئی فکر نہ ہو۔ دیکھیں، ہم لوگ انسان ہیں، اور انسان اور جانور میں بہت فرق ہے۔ جانور بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز بنائی ہے۔ اتنے سارے جانور ہیں، لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں اپنی، اس میں جانور کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خود سے سکھا دیتے ہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی، یعنی خود سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر ایک نبی کو کوٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، اس کو شیپ کیا، اس کو فارم کیا، اور پھر اس کو ہدایت دے دی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ جب ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ اس نے چلنا کیسے ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد کھڑا ہوتا ہے، چل پڑتا ہے۔ اس کو کوئی نہیں بتاتا کہ جی ماں کا دودھ پینا ہے، کیسے پینا ہے۔ کوئی ماں اس کو چھاتی سے نہیں لگاتی، وہ خود ہی سے ماں کے تھنوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کسی اسکول میں نہیں جانا، کسی کالج میں نہیں جانا، کسی یونیورسٹی میں نہیں جانا۔ اور جس جانور کی جو فطرت ہے
اس فطرت کے مطابق وہ جانور ایکٹ کرتا ہے. شیر جو ہے وہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے وہ ویسے ہی ایکٹ کرتا ہے. شیر گوشت کھاتا ہے, وہ کبھی گھاس نہیں کھائے گا. آپ اس کو جتنے مرضی سبزیوں کے فضائل بتا دیں وہ کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا, وہ گوشت کھاتا ہے. اسی طریقے سے بکری جو ہے کبھی گوشت نہیں کھائے گی. آپ جتنے مرضی اس کو پروٹینز کے اور گوشت کے فضائل بتا دیں وہ کبھی گوشت نہیں کھائے گی. ان سب کی ایک فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی فطرت کے مطابق بنایا اور ان سب کا ایک رول ہے, ایک پورا ایکو سسٹم ہے. اور اس ایکو سسٹم کے اندر ان سب کے اپنے اپنے رولز ہیں. سانپ کا اپنا رول ہے, مکھی کا اپنا رول ہے, مچھر کا اپنا رول ہے, شہد کی مکھی. کیا عجیب مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی. جس طرح میں نے ابھی ایک آیت مبارکہ کا حصہ کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا کہ تم جاؤ اور پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناؤ. کس طریقے سے ایک ہنی بی جو ہے اپنا چھتا بناتی ہے اور کتنی پرفیکشن کے ساتھ بناتی ہے. اس کے جو اینگلز ہیں ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں, دوسری مکھیاں دوسری طرف سے شروع ہوتی ہیں اور ایگزیکٹ بیچ میں آ کے پرفیکشن کے ساتھ مل جاتی ہیں. پھر اس کے اندر جو میل بیز ہیں اور فیمیل بیز ہیں ان کے اپنے اپنے کام ہیں. کس طریقے سے ایک کوئین بی ہوتی ہے. کیا کسی کالج یونیورسٹی سے تو نہیں پڑھا انہوں نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے رولز ان کو سکھائے اور وہ ان رولز کے مطابق ایگزیکٹلی کام کر رہے ہیں جیسے کہ ان کو کرنا ہے. کئی جانور ہوتے ہیں وہ بہت ہارم لیس جانور ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہارمفل جانور ہوتے ہیں. سانپ سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ اس کو اٹیک کریں گے وہ آپ پہ اٹیک بیک کرے گا اور وہ آپ کو ڈسے گا, خدا نخواستہ. اگر اس کو خطرہ ہوگا وہ آپ کو آئے گا, حملہ کرے گا, ڈسے گا, مار بھی سکتا ہے بندے کو. کئی زہریلے جانور ہوتے ہیں. لیکن کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ ہارملیس ہوتے ہیں. بکری ہارملیس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کرتی ہے. کتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک وفا دی ہوئی ہے, وہ چوکیداری کرتا ہے. بلی چوکیداری نہیں کرتی, لیکن بلی بہت لونگ اینیمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الغرض سب کی ایک فطرت بنائی ہے. لیکن ان سب کی فطرت میں اگر خیر ہے تو اس میں ان کو ثواب نہیں ہے, ان کی فطرت میں شر ہے تو اس میں ان کو عذاب نہیں ہے. نہ انہوں نے علم حاصل کرنا ہے, ان کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا, اللہ نے ان کو ہدایت دی, اللہ نے ڈائریکٹ ان کو ایک فطرت کے مطابق بنایا اور پھر ان سب کا ایک ایک رول ڈیفائن کیا. اور اس رول کے اندر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے. انسان بڑا عجیب جانور ہے. اس کو حیوان الناطق بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان کے اندر, کہ ایک لاجیکل جاندار ہے, ایک بڑا عجیب جاندار ہے. کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا تمہاری ماں کے پیٹ سے لا تعلمون شیئا, اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا, تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ سیکھے سکھائے نہیں آئے, ہمیں علم حاصل کرنا پڑتا ہے, ہمیں زندگی گزارنے کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وحی کی سکھایا جانوروں کو, ہمیں بھی وحی کے ذریعے سکھایا گیا ہے, لیکن ہمیں ڈائریکٹ وحی کے ذریعے نہیں سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو چنا جن پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی, جن کو پیغمبر کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں, میسنجر کہتے ہیں. اور ان کے ذریعے سے یہ پیغام, یہ میسج, یہ ہدایت ہم تک پہنچی. یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے انسانوں کے لیے, اور اسی کو علم دین کہتے ہیں. کہ انسان نے کرنا کیا ہے, جس طرح جانوروں نے کیا کرنا ہے, جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ سکھا دیا. انسان نے کیا کرنا ہے وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اور ہم آخری امت ہیں اور آخری نبی کی آخری امت ہیں, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, ان کی امت ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر ان کو ایک کتاب ان پر اتاری, قرآن, اپنا کلام اتارا. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو علوم سکھائے جن کو حدیث کہتے ہیں. قرآن اور حدیث یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر مادہ بھی رکھ دیا, خیر کا بھی شر کا بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر الہام کیا خیر کا بھی اور شر کا بھی, اور وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہر برائی سے, ہر شر سے. اور وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جو اپنے نفس کی خواہشات کے اندر ڈوب گیا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے نبیوں کے ذریعے,
اس وحی جو اللہ نے انبیاء پر رسولوں پر نازل فرمائی، اس ہدایت کو حاصل کر کے، اس کا علم حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو مولڈ کرے اور اپنے خیر کو اوپر کرے، اپنے شر کو نیچے کرے، اسی کو علم دین کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم اصل میں یہی ہے، مورلز ڈیفائن کرتا ہے علم دین۔ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے، ایک ایک چیز کی ہدایت۔ اگر کوئی میرے ساتھ کوئی برا کرے تو میں نے کیا کرنا ہے، کوئی اچھا کرے تو کیا کرنا ہے۔ ہم یہ پورے جو ایپیسوڈز ہیں دین فطرت میں، ہم انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بہت عرصے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اصل میں علم دین انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے، انسان کو جانور کی سطح سے نکال کر انسانیت کی سطح پر لے کر آتا ہے۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جا کر دوسرے علوم تو حاصل کر رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے اندر نہ صرف کہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اچھائی ہے۔ ہمیں یہ سارے علوم حاصل کرنے ہیں۔ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یہ سارے علوم حاصل کر کے کتنی ترقیاں کیں، کتنی سائنٹیفک ریسرچز کیں، کتنا انسانیت کے خیر کے لیے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس میں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے؟ وہ نہ فزکس سکھائے گی، نہ کیمسٹری سکھائے گی، نہ میتھمیٹکس سکھائے گی، نہ بایولوجی سکھائے گی، کوئی بھی نہیں سکھائے گا۔ وہ جو مورلز ہیں، وہ ایتھکس ہیں، وہ انسانیت ہے، اور پلس میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کے اندر ایک نفس ہے، ایک روح ہے، ایک عقل ہے، ان سب کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، عقل کو نرش کیسے کرنا ہے، روح کو نرش کیسے کرنا ہے، اس کی غذا کیا ہے، اپنے رب کو پہچاننا کیسے ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، دل کا استعمال کیسے کرنا ہے، نظروں کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیا دیکھ سکتا ہوں، کیا نہیں دیکھ سکتا، کیا بول سکتا ہوں، کیا نہیں بول سکتا، کیا سن سکتا ہوں، کیا نہیں سن سکتا۔ جب ایک بچہ بالغ ہوتا ہے، اس کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، تو وہ کیسے اس کو پورا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے علم دین، یہ ہے قرآن اور حدیث کا علم۔ تو سمر ویکیشنز ختم ہو رہی ہیں، بچے دوبارہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز جائیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ سال جو ہے اس بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم جو کہ آپ کو فائدہ دے۔ لیکن میرے بچوں، میرے بچیوں، سارے لوگ پلیز دین کا علم بھی تو حاصل کرو، قرآن اور حدیث کا علم بھی تو حاصل کرو، انسان بننا بھی تو سیکھو۔ اور انسان بننا کیسے ہے، وہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہی بتائے گا کہ یہ انسانیت ہے، کوئی اور ڈیفائن نہیں کرے گا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ میرے مورلز، میرے ایتھکس، میرا بنانے والا مجھے بتائے گا کہ یہ کرو گے تو اچھا ہے، یہ کرو گے تو برا ہے۔ اور کون بتا سکتا ہے؟ میں اور آپ اگر بتانے بیٹھ گئے تو میری ایک رائے ہوگی، آپ کی دوسری رائے ہوگی، اور دنیا میں اگر 1 بلین انسان بستا ہے تو 1 بلین اوپینینز ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا غلط ہے۔ پلیز اس کے اوپر بھی فوکس کرو بچوں، میرے نوجوان بچوں۔ بہت مجھے امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ایک اچھا ہمارے لیے ایک اچھا مستقبل پیدا کرو گے، وہ ہمارا اپنا ملک ہو یا پوری امت ہو یا پوری دنیا ہو۔ ساری دنیا کسی کی تلاش میں ہے جو ان کو گائیڈ کر سکے، اور ہمارے پاس وہ گائیڈنس ہے، لیکن کوئی اس کو فارملی حاصل تو کریں۔ تو پلیز قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی بھی جستجو کریں۔ کچھ ایسی میں تو چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایسی ترتیب ہو کہ ایک باقاعدہ ایک اتنا زبردست کریکولم بنایا جائے جہاں پہ بچوں کی اسلامک گائیڈ لائنز کے اندر ایتھیکل اور مورل ٹریننگ ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پورے سیمسٹر کے اندر ایک ایسا زبردست کورس ہو اور ایسے زبردست ٹیچرز آ کے ان کو پڑھائیں جو کہ باقاعدہ ٹرینڈ ہو اسلامک ایجوکیشن میں، نہ کہ کوئی بھی صرف اٹھ کے کھڑا ہو کے پڑھانا شروع کر دے جس کی اپنی بیسس سٹرونگ نہیں ہے، جس کی اپنی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے اس کے اندر، صرف اس نے کچھ ادھر ادھر سے آرٹیکلز پڑھے ہیں یا کچھ کتابیں پڑھی ہیں، ان سے نہیں، باقاعدہ ٹرینڈ فارمل ٹیچرز کے ذریعے سے ایک بہت زبردست کریکولم ڈیزائن کر کے یونیورسٹیز، کالجز میں پڑھایا جائے۔ لیکن جب تک وہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو کہ بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں، وہ خود سے قرآن کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ ہماری جنت، ہماری جہنم اسی پر موقوف ہے، ہماری آخرت اسی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں
دین فطرت @ARY-Digital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک سوال جو کہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو پریزنٹ اسکولنگ سسٹم ہے، چونکہ اس کے اندر سارا فوکس جو ہے وہ ہمارے سیکولر سائنسز پہ ہے، ورلڈلی ایجوکیشن پہ ہے، لیکن کوئی بھی فوکس جو ہے وہ دین کی تعلیم پر نہیں ہے، اور ہمارے بچے ادھر جاتے ہیں تو وہ دین کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، بہت ویلڈ کوسچن ہے اور اس کے بہت سے ملٹیپل فولڈز آنسر ہیں بیسیکلی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے اسکول کی چوائس جو ہے وہ ماحول دیکھ کے کریں پلیز۔ میں ایک ایڈیشنل چیز اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں، دین کی تعلیم نہیں بھی ہے یا ہے بھی واٹ ایور، لیکن ماحول بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، ایٹماسفیئر۔ ہم کئی دفعہ یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے انسان کا ماحول، انسان کا ایٹماسفیئر، انسان کی صحبت، انسان کی کمپنی، کیسے دوست ہیں، کیسا ماحول ہے، ایک بز کیا ہے، ان دا ایئر کیا ہے۔ کیا صرف بز ان دا ایئر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی مجھے اے سٹارز لینے ہیں، ایز لینے ہیں، مجھے 90% مارکس سکور کرنے ہیں؟ کیا صرف یہی سارا فوکس ہے اور اس کے علاوہ کوئی کیئر ہی نہیں ہے کہ انسان کیسے بنے؟ اور ظاہری بات ہے جس طرح کا فوکس ہوگا ویسے انوائرمنٹ ہوگا، اسی طرح کے ٹیچرز ہوں گے، اسی طرح کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کیونکہ پیرنٹس بھی اسی طرح کے پیرنٹس اپنے بچوں کے یہاں بھیجیں گے جن کی کنسرن صرف گریڈز ہیں، دنیا ہے۔ تو یہ تو بڑا عجیب سا ماحول ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں اگر بچہ جائے گا تو وہ بھی وہی سوچ پیدا کرے گا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں دین بیزاری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، لوگ بہت لبرل ہو جاتے ہیں، لوگ بالکل دین کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کو آخرت بھول جاتی ہے، بلکہ معاذ اللہ ایسے اداروں میں کئی دفعہ جو بات ہے وہ ایتھیزم تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جس دور کے اندر آج ہم زندہ ہیں، جتنی زیادہ اٹریکشنز ہیں، آج کل کے بچے ان اٹریکشنز کو ریزسٹ نہیں کر پاتے۔ آج کل کے بچے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور جو چیز ان کی کنٹرول کرنے میں آڑے آتی ہے وہ دین ہے۔ تو معاذ اللہ جو لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں وہ پھر دین ہی کو خیر بات کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاذ اللہ دین سے لینا دینا کوئی نہیں، اور وہ بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کل کا ڈائلیما ہے، اور یہ میں ڈائلیما صرف ویسٹرن کنٹریز کے اندر بات نہیں کر رہا، یہ ڈائلیما ہمارے پاکستان کے اندر ہے، یہ ڈائلیما مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہے۔ تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں بھی ایک ایپیسوڈ کر چکے ہیں کہ ایمان کی بیس کے اوپر آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، ہمارے بچوں کو بھی جانا ہے۔ تو وہاں جا کر آخرت کا تو معیار صرف ایمان ہے کہ کتنا ہم کیا ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے، کیا ہم باقی جو ایمانیات کی چیزیں ہیں ان پر ایمان رکھتے تھے، اور پھر ہم نے کیا اپنی زندگی کو اس کے مطابق مولڈ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے شراب چھوڑی؟ کیا ہم نے زنا چھوڑا؟ کیا ہم نے دھوکہ چھوڑا؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے غیبت چھوڑی؟ کیا ہم نے نماز پڑھی وقت پر، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے جب بھی وقت آئے گا، اور پھر باقی کام بھی کرنے ہیں دیانتداری کے ساتھ؟ کیا میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو آخرت پہ تو کا سارا دار و مدار تو اسی کے اوپر ہے۔ تو پلیز ایسے اسکول کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ یہ فکر تو ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہاں سے ایسے اسکول لے کر آئے؟ تو پہلی بات تو اگر کوئی اسکول کے اتھارٹی والے لوگ، ان کے ڈیسیژن میکرز میری یہ بات سن رہے ہوں تو پلیز خدا را بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں، پلیز بچوں کی فکر کریں، ہم اپنی بھی فکر کریں اور بچوں کی بھی فکر کریں۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے، یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اور ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہارے ذمہ بچے تھے، ایک امیچور مائنڈز تھے، تم نے ان کو کیا میسج دیا؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے
کہ پلیز بچوں کی تربیت کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، ان کو دین کے بارے میں سکھائیے، ان کے دین کے بارے میں بتائیے. اور تو سب سے پہلے تو ماحول کی فکر کریں. اگر اس کے علاوہ ایسے اسکولز کا، کالجز کا انتخاب کریں جہاں پہ دین کی کچھ تعلیم دی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اسکول میں اگر میرا بچہ جا رہا ہے اور وہاں پر اگر کچھ اس کے کورسز ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے کورسز ہیں، ایتھیکل مورل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میری بحیثیت پیرنٹ ذمہ داری ختم ہو چکی ہے. قطعاً نہیں. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت. بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتے ہیں. اولاد رزق ہے. جس طرح مال رزق ہے، کھانا پینا، کپڑے، گھر، گاڑی رزق ہے، اسی طریقے سے اولاد رزق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے بحیثیت امانت. اسی لیے اولاد دی جاتی ہے کہ یہ بچے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور پھر ایک چھوٹے معصوم، یہ جو بالکل آپ کچھ بھی اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، بالکل خالی پیپر کی طرح ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ وکما قال فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں. کوئی کچھ بنا دیتا ہے، کوئی کچھ بنا دیتا ہے. تو بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بچوں کو، جو کہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ہم ان کو کیا بناتے ہیں، ان کو کیا سکھاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کیسے کرتے ہیں، ان کو کیا ویژن دیتے ہیں زندگی کا، ان کو گول سیٹنگز کیا کر کے دیتے ہیں، ان کے اندر کس چیز کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، ان کو کیا بتاتے ہیں کہ کس چیز کے اندر خیر ہے، کس میں شر ہے، کامیابی کا دار و مدار کیا ہے. یہ تو والدین ان کو سکھاتے ہیں بالکل ارلی ایجز میں، اس کو اسی طرح کا ماحول دیتے ہیں. اور آف کورس ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے. بچہ غلطی کرے گا، اس کو ہم سکھائیں گے، پھر غلطی کرے گا، پھر سکھائیں گے، پھر غلطی کرے گا، پھر سکھائیں گے. ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے، کنٹینیوس سکھانا ہے. تو والدین کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ماں کا رول، اسپیشلی ماں کا رول. ماں کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ تو عجیب بات ہے. دیکھیں یہ پورا انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے الگ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کیا. ان کی انیٹمی ڈفرینٹ ہے، کسی وجہ سے انیٹمی ڈفرینٹ ہے نا. دونوں ایک جیسے تو ہو سکتے تھے، کان، آنکھ، آنکھیں تو ایک جیسی ہیں، لیکن باقی جسم کے اعضاء، اندر کے سسٹمز ڈفرینٹ ہیں، ان کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مختلف کام کے لیے پیدا کیا ہے. مرد کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، عورت کو کسی مختلف کام کے لیے پیدا کیا. یہ تو اس کی مشینری بتا رہی ہے. تو ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ہی پیدا کر سکتی ہے بچے کو. تو جب بچہ پیدا کرتی ہے وہی دودھ پلا سکتی ہے. تو اس کے بعد جو انیشیل مراحل ہیں تربیت کے، باپ تو زیادہ وقت کام کے لیے جاتا ہے باہر، تو ماں اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ اگر دونوں مثال کے طور پہ کام کر رہے ہیں، باپ بھی کام کر رہا ہے، ماں بھی کام کر رہی ہے، تو بچہ چھوٹا سا کیا کرے گا؟ اس کو نینی سنبھالیں گی، ان کو کنڈر گارڈن سنبھالیں گے. کون سنبھالے گا بچے کو؟ بچہ تو ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے. اس کی تربیت، اس کو انسان بنانا، اس کو سکھانا، اس کو مورل سکھانا، ایتھکس سکھانا، اس کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے بارے میں بتانا، اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا. یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ انیشیل سٹیجز کے اندر ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ہے. اور تو یہ تو ہمارا کام ہے کرنے کو، ہم کس اسکولوں پہ نہیں چھوڑ سکتے. بالفرض آخری بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی اسکول ایسا نہ ملے آپ کو، تو ایک آج کل تو ایک بہت ٹرینڈ ہے ہوم اسکولنگ کا. ہوم اسکول کریں بچوں کو. یو ایس کے اندر، کینیڈا کے اندر یہ تو ایک بہت عام ٹرینڈ ہے. ایون نان مسلمز جو اپنے بچوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، یقین جانیں ان کا صرف ایک صرف پیسے بنانے کی مشین نہیں بنانا چاہتے، ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، ایتھیکل مائنڈ سیٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ چوز کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ کو. ہوم اسکول کریں، قربانی دینی پڑے گی، لیکن ایک انسان بنائیں گے آپ. تو بہت اللہ کو جزائے خیر دے. سوال بہت امپورٹنٹ ہے.
لیکن اس کے لیے بہت سٹرگل اور بہت ہمت اور ایک ویژن چاہیے، ایک فوکس چاہیے. لیکن یہ ایک ایسا ویژن ہے جو نہ صرف دنیا کی خیر کا سبب بنے گا، انشاءاللہ آخرت کی خیر کا سبب بنے گا. اور اسی کو ایک الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں، اسی کو ایک پرفیکٹ ویژن کہتے ہیں، جو ٹائم باؤنڈ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا ویژن ختم ہو جائے. پلیز، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. ہم قبر میں چلے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ نیک بناؤ گے ان بچوں کو تو ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک بچہ جو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ان کے مرنے کے بعد، قبر میں اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. ہم چلے گئے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. پلیز اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کی سکولنگ کی فکر کریں، ان کے ماحول کی فکر کریں، ان کی تربیت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.